میرے عزیز بھائیوں بہنوں دوستوں، آج ہم ایک ایسے درود پاک کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے صوفیاء نے، اولیاء نے، عارفین نے درود خضری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا درود، صرف چند الفاظ، لیکن اثرات ایسے کہ دل کانپ جائے، روح جھوم جائے اور قسمت پلٹ جائے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس درود کو لفظ و لفظ پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اب ہم ہر لفظ کو سمجھتے ہیں، روح میں اتارتے ہیں، تاکہ جب آپ اسے پڑھیں تو صرف زبان نہ ہلے، دل بھی پڑھے، روح بھی پڑھے اور عرش بھی ہل جائے۔ صلی اللہ کی طرف سے صلوات ہو۔ یہ الفاظ دعا بھی ہے، پکار بھی ہے، عرض بھی ہے اور راز بھی۔ صلی کا مطلب یا اللہ تو درود بھیج، تو رحمت نازل فرما، تو اپنی خاص نظر عنایت کر۔ اور اللہ یہ وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، جس کا کن کہنے سے کائنات بن گئی۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو خود اپنے محبوب پر درود بھیج، اعلی حبیب ہی، اس کے حبیب پر، اعلی یعنی پر، حبیب ہی یعنی اس کے حبیب پر۔ یہاں محبوب کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سب سے محبوب بندے، جن سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یعنی ہم دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ محمد جن کا نام لیتے ہی دل کو قرار آ جائے۔ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نام نہیں، یہ زندگی ہے، یہ محبت ہے، یہ روشنی ہے، یہ شفا ہے، یہ نجات ہے۔ جب زبان پر محمد آتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ نام خود رب نے رکھا ہے اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَآلِهِ، اور ان کی آل پر بھی۔ یہاں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں بلکہ ان کی آل کا بھی ذکر ہے۔ آل ہی یعنی اہل بیت، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی چادر میں لیا اور فرمایا یہ میری اہل بیت ہے۔ درود خضری کی یہ خاص بات ہے کہ یہ درود آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل کرتا ہے۔ یعنی صرف نبی پر نہیں بلکہ ان کے گھر والوں پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے۔ اور جانتے ہو جہاں اہل بیت کا ذکر ہو وہاں رحمتیں خود چل کر آتی ہیں، وسلم اور سلامتی بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف درود نہیں، یہ سلام بھی ہے، امن بھی ہے، تحفظ بھی ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیج، ہر طرح کی حفاظت ہر طرف سے ہے، اور وہ سلام جو تیرے عرش سے آتا ہے۔ اب غور کرو، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ درود خضری ایک دروازہ ہے اور اس کا ہر لفظ ایک ایک کنجی ہے۔ صلی یہ دعا کی کنجی ہے، اللہ یہ رب کی ذات کی کنجی ہے، حبیبی ہی یہ محبوبیت کی کنجی ہے، محمد یہ نبوت کی کنجی ہے، آل ہی یہ قرب کی کنجی ہے، وسلم یہ سلامتی کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچو جب بندے کا رزق بند ہو، دروازے بند ہو، رشتے بگڑ چکے ہوں، خواب بکھر چکے ہوں، دعائیں رکی ہوں اور بندہ یہ درود خضری پڑھنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ دروازے کھلیں گے ایک ایک کر کے، آہستہ آہستہ کائنات اس بندے کے لیے آسان ہونے لگے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں بہنوں بزرگوں، اب تک ہم نے جانا کہ درود خضری کن لفظوں پر مشتمل ہے اور ہر لفظ میں کیسا کیسا راز چھپا ہے۔ اب آئیں اس درود کے وظیفے، طریقے، وقت، اثرات اور کچھ مجرب واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ لفظ و لفظ سنیے گا۔ سب سے پہلے نیت صاف کرے، دل سے دعا کرے،
کہ یا اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ باوضو ہونا ضروری نہیں، لیکن اگر ہو تو نور العلا نور یعنی افضل۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کسی تنہائی جگہ بیٹھ جائیں جہاں تنہا ہو، اکیلے ہو، جہاں دنیا کا شور نہ ہو، جہاں دل کی آواز سنی جا سکے۔ تیسرا مرحلہ آنکھیں بند کر لیں، تصور کریں کہ آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور سامنے گنبد خضرا ہے اور آپ یہ درود پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ یہ درود 313 مرتبہ پڑھیں تو درود خضری کے خاص فوائد ہیں۔ ایک ایک کر کے بند دروازے کھلتے ہیں، رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے۔ ایک بہن نے بتایا کہ وہ 21 دن یہ درود خضری 313 مرتبہ پڑھتی رہی اور جس در سے مایوس تھی وہیں سے روزی آ گئی، رشتے جڑنے لگتے ہیں۔ ایک بائی نے یہ درود نماز عشاء کے بعد مسلسل 40 دن پڑھا، جہاں انکار ہو رہا تھا وہیں سے رشتہ جڑ گیا۔ خود ان کی ہونے والی بیوی نے کہا مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ میرا ذاکر ہے، اسے مت ٹھکراؤ، قلب و باطن روشن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شکایات کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں سرور نہیں آتا۔ یہ درود خضری دل کی صفائی کی دعا ہے، یہ روح کا ثابت ہے۔ صرف 11 دن روزانہ 1000 بار اور آپ خود دیکھیں گے کہ دل نرم پڑنے لگے گا، آنسو آنے لگیں گے۔ تو اب اس کو کس اوقات میں پڑھا جائے؟ فجر کے بعد اگر آپ دن بھر کامیابی چاہتی ہیں تو فجر کے بعد 100 بار درود خضری پڑھ لیں۔ عصر کے بعد یہ وقت خاص ہے، اولیاء فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد درود خضری دل کے زنگ کو پگھلا دیتا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔ سونے سے پہلے اگر نیند نہیں آتی، خواب ڈراتے ہیں، ذہن بھاری ہے، تو بستر پر لیٹ کا چادر اوڑھ لیجئے اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں 100 مرتبہ درود خضری پڑھ لیجئے۔ نیند ایسے آئے گی جیسے کوئی فرشتہ جھولا جھولا رہا ہو۔ کامیاب لوگوں کی زبان پر یہی درود ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں عرش سے پہلے قبول ہوں تو پہلے میرے محبوب پر درود بھیجو۔ اور جانتے ہو کئی صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود خضری پڑھ لے، اس کا ہر مقصد اگر حلال ہو ضرور پورا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ خود درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ بھیجیں؟ درود خضری اسی آیت کا عملی جواب ہے۔